نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عزیز طلباء و طالبات، آج ہمارا موضوع ہے نماز بندگی خدا کا ایک عظیم راز۔ آج کے اس موضوع میں ہم عمل صلاۃ کی سائنسی تعبیر کے تناظر میں اس کا جائزہ لیں گے۔ باری تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 43 میں ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، فرمایا نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، نماز ایک ایسا نظام عبادت ہے جو انسان کو اس کی روح کے قریب کرتا ہے۔ روح کی قربت انسان کو مولا کی قربت اور معرفت عطا کرتی ہے۔ نماز ارتکاز توجہ الی اللہ کا نام ہے۔ نماز ادراک خالق و مالک کا عمل ہے۔ نماز میں تذکیر مولا کا عمل ہوتا ہے۔ فراموشی خلق کا فعل صادر ہوتا ہے۔ نماز انسان کی روح کا عرفان ہے۔ نماز کا کمال انسان کے دل کا سوز و گداز ہے۔ نماز خشوع و خضوع سے حضور مولا کی منزل پر لے جاتی ہے۔ نماز ہمارے دکھوں کا علاج ہے اور ہمارے تمام اندرونی زخموں کو منتمل کرنے والی نماز ہے۔ یہ ہمارے روحانی حوادث کی مرہم ہے اور یہ ہمارے تمام اندرونی دردوں کا مداوا بھی ہے۔ ہماری دنیاوی مصلحتیں اس مؤثر عمل کو بے اثر کر دیتی ہیں اور ہماری نفسانی خواہشات اس عمل صلاۃ کو بے روح کر دیتی ہیں۔ جب کوئی چیز اپنی حقیقت سے لا تعلق ہوتی ہے تو وہ بے اثر اور بے نتیجہ ہو جاتی ہے۔ یہی نماز جب صحابہ اکرام کے مخلص وجودوں سے ظہور پذیر ہوتی تو یہ انتہائی مؤثر ہوتی تھی۔ وہ اسی نماز کی قوت سے ساری کائنات اور اس کے نظام کو تسخیر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم نے خود ہی نفس کی پرستش کی بنا پر اپنی نماز کو بے حقیقت اور بے اثر بنا دیا ہے۔ جیسے اسلحہ کی گولی کا کام کسی کو زخمی کرنا اور کسی کو مارنا ہے، اگر اس گولی کو ہم کلاشنکوف اور رائفل کے بغیر چلائیں تو یہ اثر نہیں کرے گی۔ اسی طرح اگر ہم نماز کو اخلاص
للحیت لوجہ اللہ اور لرضا اللہ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو ہماری یہ نماز پر اثر ہرگز نہ ہوگی۔ ہماری نماز کو ہمارے تقوی کی ضرورت ہے، ہماری نماز کو اندرونی خشوع و خضوع کی حاجت ہے۔ ایسی نماز ہی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے، یہی نماز ہی الصلاۃ معراج المومنین کی منزل پر اہل ایمان کو پہنچاتی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، سائنسی نقطہ نظر سے اگر عمل صلاۃ پر غور و فکر کریں تو ہماری نماز ہمارے لیے ایک بہترین ورزش ہے۔ یہ انسانی جسم سے سستی، کاہلی اور بے عملی کو دور کرتی ہے۔ یہ نماز ایک ایسی ورزش ہے، اگر اس پر مواظبت اور پابندی اختیار کی جائے تو یہ انسان کے جسم کو بہت سی بیماریوں سے نجات دیتی ہے اور انسانی وجود کو چست اور فعال اور متحرک رکھتی ہے، اور تمام اعضائے جسم کو یہ نماز متحرک اور فعال رکھتی ہے، اور یہ انسان کے دکھوں کا مداوع کرتی ہے۔ نماز کے عمل کے ذریعے انسان کے اعضاء میں خوشنمائی آتی ہے، خوبصورتی آتی ہے، اس کا دل بہتر طریقے سے کام کرتا ہے، اس کے پھیپھڑے اپنی بھرپور ورکنگ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، انسان کا دماغ فعال ہو جاتا ہے، آنتیں اپنے فرائض صحیح طور پر ادا کرتی ہیں، معدہ بڑے ہی جاندار طریقے سے کام کرتا ہے، ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہوتی ہے، گردن کی حرکت متوازن ہوتی ہے، سینہ ہر طرح کے امراض سے محفوظ ہوتا ہے، انسانی جسم بہت ہی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، نماز سائنسی حوالے سے ایک ایسی ورزش ہے جو انسان کی عمر میں اضافہ کرتی ہے اور انسان کو صحت مند اور توانا رکھتی ہے، اور انسان کے اندر غیر معمولی طاقت نماز پیدا کرتی ہے، انسان کے چہرے کو حسین اور دلکش اور پرکشش اور پر نور اور پر جاذب یہ نماز ہی بناتی ہے۔ عام طور پر انسان کی ورزش کا نظام عمر کے حساب سے مختلف ہوتا ہے، ہر عمر کے لیے الگ الگ ورزشیں ہیں، مگر نماز ایک ایسی ہر انسان کے لیے ورزش ہے جو ہر عمر اور ہر جنس کے لیے یکساں ہے، موزوں ہے اور مفید ہے اور فائدہ مند ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، نماز انسان کے لیے 24 گھنٹے کا ایک مستقل ورزشی نظام ہے۔ یہ نماز انسان کے جسم کو مسلسل متحرک اور فعال رکھتی ہے۔ تحرک و تبدل انسان کی سرشت میں اور اس کی فطرت میں داخل ہے۔ انسانی زندگی تحرک کا نام ہے۔ ایک اعلیٰ انسان وہی ہے جو مسلسل متحرک رہے۔ جمہود انسانی زندگی میں جمہود اور سکوت یہ موت کی علامت ہوا کرتے ہیں، جبکہ تحرک حیات کی علامت ہے، اور اسلام یہ تحرک نماز کے ذریعے سے اہل ایمان کو عطا کرتا ہے۔ اسلام نے انسان کو مستقل اور مسلسل متحرک رکھنے کے لیے نماز کا نظام عطا کیا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس نظام صلاۃ کو 24 گھنٹوں میں اسلام نے انسان کی زندگی میں پھیلا دیا ہے، اور اس عمل کو فزیکل ایجوکیشن کی زبان میں ایکسرسائز چارٹ کہتے ہیں۔ جب انسان رات کو سو جاتا ہے تو اس کے سارے اعضاء مضمحل سست پڑ جاتے ہیں، جسم میں دوران خون کا عمل بھی سست پڑ جاتا ہے۔ اب دوبارہ بیدار ہونے اور نیند کے بعد بستر سے اٹھنے پر اس کو ایسی ورزش کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے سارے جسم میں
خون کی گردش کو رواں دواں کر دے اور پورے انسانی جسم کو اثر نو چست، فعال اور متحرک کر دے۔ اس عمل کے لیے باری تعالیٰ نے انسان کے لیے نماز تہجد کو اور صلاۃ فجر کو رکھا ہے، پھر کچھ وقفے کے بعد صلاۃ اشراق کی ترغیب دی ہے، اور پھر کچھ وقفے کے بعد صلاۃ چاشت کی ادائیگی کی تاکید کی ہے۔ اب انسانی جسم میں خون خوب رواں دواں ہو جاتا ہے، انسانی وجود کام میں خوب مصروف ہو جاتا ہے۔ اب کام کاج کا ایک طویل دورانیہ پورے دن میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کے بعد جسم میں جب تھکاوٹ محسوس ہونے لگتی ہے تو اب کام کو معطل کر کے جسم کی ساری توانائیاں بحال کرنے کے لیے اور جسم کو چست اور فعال رکھنے کے لیے صلاۃ ظہر کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، اور کچھ وقفے کے بعد عصر کی نماز کی ادائیگی کا امر انسانوں کی زندگی میں جاری کیا ہے۔ اس وقت انسان تکان اور تعبان اور تھکاوٹ اپنے جسم میں محسوس کرتا ہے اور اپنے وجود میں بے چینی اور اضمحلال کا احساس پاتا ہے۔ شعوری حواس پر لاشعوری حواس گرفت کرنے لگتے ہیں، یوں دماغ پر تھکاوٹ کے اثرات عصر کے وقت غالب آنے لگتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کے ازالے کے لیے وقت عصر کی ورزش نماز کی صورت میں مقرر کی ہے۔ پھر کچھ وقفے کے بعد نماز مغرب کا وقت آ جاتا ہے۔ یہ وقت دن بھر کی کمائی پر اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کا وقت ہے، یہ انسان کی کمائی کے حساب کا وقت ہے، یہ خوشی کا وقت ہے۔ اس وقت پر باری تعالیٰ نے نماز مغرب کو انسان کی زندگی میں رکھ دیا ہے۔ اس وقت بھی ورزش کو لازم کر دیا ہے تاکہ انسان اپنی آج کی خوشی کو کل کی خوشی کے اندر بدل سکے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، مغرب کے بعد کچھ وقفے کے بعد نماز عشاء کا وقت رکھ دیا ہے۔ ہر انسان طبی طور پر لالچی حریص واقع ہوا ہے۔ جب وہ دنیا بھر کے کام کے بعد گھر آتا ہے تو وہ خوب کھانا کھاتا ہے اور لذت حرص کی وجہ سے کچھ کھانا زیادہ کھا لیتا ہے۔ اب اگر وہ کھانے کے فوری بعد سو جائے، لیٹ جائے، تو وہ متعدد امراض میں، بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا، اور اسی طرح وہ انسان سارے دن کا تھکا ہوا ذہن لے کر سو جائے گا تو وہ بے سکون ہوگا۔ اس کا حقیقی سکون نماز میں اللہ نے رکھ دیا ہے۔ اس بنا پر وقت کی اس ساعت میں باری تعالیٰ نے عشاء کی نماز رکھ دی ہے تاکہ اس انسان کو جو بہت زیادہ کھانے کا حریص اور لالچ رکھتا ہے، زبان کے ذائقے اور کھانے کی عمدہ لذت کی بنا پر جو زیادہ کھانا کھا جاتا ہے، اب اس کھانے کو نماز کی ورزش کے ذریعے، نماز عشاء کی ورزش کے ذریعے ہضم کیا جائے۔ چونکہ اس وقت انسان کھانے کی زیادہ مقدار کھا لیتا ہے، اس لیے نماز عشاء کی رکعتوں کی تعداد بھی زیادہ رکھی ہے تاکہ کھانا اچھی طرح ان رکعات کی کثرت کی بنا پر ہضم ہو جائے۔ اس لیے غیر ہضم کھانا انسان کی صحت اور اس کے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور اب تو فزیکل ایجوکیشن کے ماہرین کہتے ہیں کہ انسان کو سونے سے قبل ہلکی سی ورزش کرنی چاہیے، اور یہ ماہرین خود تسلیم کرتے ہیں انسان کے لیے سونے سے قبل نماز عشاء سے بڑھ کر بہتر کوئی اور ورزش نہیں ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عام ورزش کا طریقہ ہماری زندگیوں میں یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے سیدھا کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتا ہے، پھر ہاتھوں کو باندھتا ہے، پھر ان کو کھولتا ہے، پھر ان کو دائیں بائیں کھولتا ہے۔ ہاتھوں کے کھولنے اور بند کرنے کی ورزش کے بعد پھر یہ جھک کر ہاتھوں اور کمر کی ورزش کرتا ہے، پھر یہ اپنے سر کو زمین پر لگا کر
ورزش کرتا ہے، ورزش کا یہ طریقہ ماہرین فزیکل ایجوکیشن کا ہے۔ اگر کوئی آدمی ورزش میں فوری قیام کیے بغیر اپنے سر کو زمین پر لگا دے تو یہ عمل انسان کے اعصاب اور دل پر برا اثر ڈالتا ہے۔ اگر ہم ورزش کے اس سارے طریق کا ناقدانہ جائزہ لیں تو اس کا ہر ایکشن وہی ہے جو ایک نمازی کا پورے عمل صلاۃ میں ہوا کرتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، نماز سے بہتر ہلکی پھلکی اور مسلسل ورزش کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ فزیوتھراپی کے فزیوتھراپسٹ ماہرین یہ کہتے ہیں اس ورزش کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں تسلسل نہ ہو اور وہ اتنی زیادہ کی جائے کہ جسم بری طرح تھک جائے۔ باری تعالیٰ نے نماز کو ایک ایسا عمل بنا دیا ہے جو بیک وقت روحانی عبادت بھی ہے اور بہترین جسمانی ورزش بھی ہے۔ ایسی نماز جس میں سستی، کاہلی اور غفلت ہو، ایسی نماز کو باری تعالیٰ نے منافقانہ نماز قرار دیا ہے اور سستی کے ساتھ نماز ادا کرنے کو منافقانہ طریق سے تعبیر کیا ہے۔ اس لیے اس طرز عمل پر نماز ادا کرنے کو باری تعالیٰ نے سخت ناپسند کیا ہے۔ سورہ النساء میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جب ہم نماز کو درست طریقے سے ادا کرتے ہیں اور تعدیل ارکان کا لازمی اہتمام کرتے ہیں اور نماز کے ہر رکن کو صحیح طور پر ادا کرتے ہیں تو یہ عمل صلاۃ ہمارے لیے صحت کی ضمانت بن جاتا ہے۔ اس طریقے صلاۃ سے ہمارے جسم کا کولیسٹرول لیول معتدل ہو جاتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اگر ہم نماز کو دینی نقطہ نظر کے علاوہ خالص مادی نقطہ نظر سے بھی دیکھیں تو تب بھی عمل صلاۃ ہمارے لیے ضروری ہے، لازمی ہے، لابدی ہے۔ نماز ہمارے جسم کے مادی اور حسی پہلوؤں کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے۔ یہ ہمارے جسم کو چاق و چوبند رکھتی ہے، ہر عضو کو فعال اور متحرک رکھتی ہے۔ ہمارے تمام اعضائے جسم کے لیے ایک بہترین جسمانی ورزش ہے، جسم کو فٹ رکھنے کے لیے اور اس کو ہر حال میں صحت مند رکھنے کے لیے جسمانی ورزش انتہائی ناگزیر ہے۔ آج کی تیز ترین زندگی میں جب انسان کے پاس سب سے زیادہ کمی وقت کی ہے، یہ نماز قلیل وقت کے لیے انسان کے مختلف جسم کے اعضاء کے لیے ایک اعلیٰ ترین جسمانی ورزش ہے۔ یہ نماز کا عمل ہمارے لیے جسمانی صحت، بدنی شفا اور روحانی اطمینان کا باعث ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شِفَاءٌ، رواہ ابن ماجہ، فرمایا کہ بے شک نماز میں شفا ہے، نماز میں صحت ہے، نماز میں انسان کے لیے تندرستی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ ہم روزانہ جو کھانا کھاتے ہیں اور دیگر معقولات اور مشروبات جو استعمال کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے جسم میں کولیسٹرول کی مقدار کو بڑھا دیتی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری شریانیں تنگ ہو جاتی ہیں اور جس کی بنا پر ہمارا بلڈ پریشر زیادہ کبھی ہوتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے اور مختلف امراض قلب انسان کو لاحق ہو جاتے ہیں۔ کبھی انہی تنگ شریانوں کی وجہ سے انسان فالج کے مرض کا شکار ہوتا ہے، کبھی دل کے امراض کا شکار ہوتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد ہمارے جسم میں اچانک کولیسٹرول لیول اپنی مقررہ حد سے جو 150 سے 250 تک ہے، اس مقررہ حد سے بڑھ جاتا ہے۔ کولیسٹرول کو حل کرنے کا فطرتی طریقہ باری تعالیٰ نے 5 وقت کی جسمانی ورزش جسے ہم صلاۃ کہتے ہیں، اس میں باری تعالیٰ نے انسانوں کے لیے رکھا ہے۔ ایک دن میں ایک مسلمان 5 وقت کی یہ جسمانی ورزش بصورت صلاۃ ادا کرتا ہے۔ فجر، عصر اور مغرب کے وقت انسانی معدہ عموماً
خالی ہوتا ہے، اس لیے اس وقت تعداد رکعت کم رکھی گئی ہیں، جبکہ ظہر اور عشاء کی نماز کی رکعات کی تعداد زیادہ رکھی گئی ہے۔ ان دونوں نمازوں سے قبل انسان نے کھانا کھایا ہوتا ہے اور کولیسٹرول کی مقدار بھی اس وجہ سے بڑھ جاتی ہے۔ اس زائد مقدار کو حل کرنے کے لیے زیادہ رکعات کی تعداد رکھی گئی ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک میں انسان دن بھر بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، اس لیے افطاری کے وقت زیادہ کھا لیتا ہے، زیادہ پی لیتا ہے، اور اس زائد مقدار کو حل کرنے کے لیے نماز عشاء کی 17 رکعات کے علاوہ 20 رکعات تراویح کی صورت میں مزید رکھ دی گئی ہیں تاکہ انسانی جسم میں کولیسٹرول لیول معتدل رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی صحت کو مستقل بنیادوں پر برقرار رکھنے کے لیے اور انسان کو طرح طرح کے امراض سے بچانے کے لیے ذکر الہی اور عمل صلاۃ کے قیام کا حکم دوام دیا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا عزیبوا طعامکم بذکر اللہ والصلاۃ، رواہ فی معجم الموسط۔ فرمایا اپنی خوراک کے کولیسٹرول کو اللہ کی یاد اور نماز کی مسلسل ادائیگی کے ذریعے حل کرو۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یہ حدیث مبارکہ جہاں کولیسٹرول کو معتدل رکھنے پر ہماری جسمانی ضرورتوں کو پورا کرتی ہے، وہاں ہماری روحانی حاجتوں کی بھی کفالت کرتی ہے۔ نماز کا 5 وقتی نظام ہمارے جسم کو بڑا متحرک، فعال اور صحت مند رکھتا ہے۔ اس کا ہر رکن ہماری صحت کی حفاظت کا باعث بنتا ہے۔ بلا شبہ نماز آج ہمارے اعصابی امراض اور جوڑوں کے درد کا علاج ہے۔ ہمارے بہت سے عضلاتی امراض بھی نماز کے ذریعے سے شفا پاتے ہیں۔ آج امراض قلب کے مبتلا مریضوں کو ڈاکٹر حضرات جس جسمانی ورزش کی تاکید کرتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ فائدہ مند وہ ورزش ہے جو ہماری نماز کی حرکات و سکنات کے مشابہ ہے۔ نماز ایک مکمل اور متوازن ورزش ہے، اس میں کمی بیشی کی عقلی طور پر کوئی حاجت، کوئی ضرورت نہیں رہتی ہے، اور اس عمل صلاۃ کی بنا پر ہم اپنے جسم کو ہر اعتبار سے تندرست رکھتے ہیں، فعال رکھتے ہیں، متحرک رکھتے ہیں، اور یہ عمل صلاۃ ہمارے جسم کو ہر اعتبار سے فائدہ دیتا ہے۔ اور باری تعالیٰ نے اس عمل صلاۃ کو، جس ذات نے اس کو بنایا ہے، ہر اعتبار سے اس عمل کو کامل بنایا ہے، اکمل بنایا ہے۔ اس میں نہ کسی اضافے کی ضرورت ہے اور نہ کسی کمی کی حاجت ہے۔ اس خالق و مالک نے موجودہ دور کے انسان اور بالخصوص اس مشینی اور نفسیاتی دور کے انسان کی جملہ ضرورتوں کی تکمیل عمل صلاۃ میں، نماز کے عمل میں رکھ دی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، نماز میں جب انسان ارتکاز سجدہ کرتا ہے، رکوع میں پاؤں کی جگہ پر ارتکاز کرتا ہے، سجدے میں سانس کی مشق اور سانس کا ارتکاز کرتا ہے، تو اس سارے عمل سے انسان کا اطمینان جسم اور سکون بڑھ جاتا ہے۔ ہماری نماز کا ہر رکن ہمارے کسی نہ کسی مرض کی دوا ہے۔ کوئی رکن صلاۃ ہمارے دل کے مرض کو دور کرتا ہے، کوئی رکن صلاۃ ہمارے جوڑوں کے درد کو رفع کرتا ہے، کوئی رکن صلاۃ ہمارے جسم میں دوران خون کے عمل کو متوازن رکھتا ہے، کوئی رکن نماز ہمارے مرض ڈپریشن کو راحت دیتا ہے، کوئی رکن صلاۃ ہمارے مرض شوگر کو کم کرتا ہے، کوئی رکن صلاۃ ہمارے امراض چشم کو رفع کرتا ہے، کوئی رکن صلاۃ ہمارے نفسیاتی امراض کو ختم کرتا ہے، کوئی رکن نماز ہمارے اعصابی امراض کو دور کرتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، نماز کے ان فوائد کو جب ہم دیکھتے ہیں تو نماز میں ہمیں ایک مکمل زندگی نظر آتی ہے۔ ہماری یہ زندگی ہی ہماری بندگی مولا ہے، یہ حیات عمل ہی حیات اسلام ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، اس کا ہر حکم ازل سے ابد تک انسانوں کے حق میں مفید ہی مفید ہے۔ خواہ انسان کو اس کی سمجھ جلد آئے یا دیر سے آئے، زمین بدل جائے، آسمان بدل جائے، زمان بدل جائے، مکی بدل جائے،
مقام بدل جائے، مگر خالق کائنات کا حکم صلاۃ ہرگز ہرگز نہ بدلے گا۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں نماز پر عمل کرنا ہے۔ ہم کسی صورت میں بھی اور کسی حالت میں بھی اور زندگی کی کسی بھی ساعت میں اور عمر میں ہم نماز کو ہرگز ہرگز ترک نہیں کر سکتے۔ نماز کو ترک کر کے ہم اپنے عمل بندگی کو، اپنی بندگی کی شناخت کو ترک کرتے ہیں۔ ہم رب کی رحمتوں سے لا تعلق ہوتے ہیں، ہم اپنے رب کے فضل سے خود کو منقطع کرتے ہیں۔ ہم ترک صلاۃ کے ذریعے رب کی نعمتوں کی ناشکری کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ہم ترک صلاۃ کے ذریعے ہم اپنی شہادت ابدیت کا انکار کرتے ہیں۔ ہماری اس مادی دنیا میں ہماری زندگی کا ہر عمل ہم سے ہر وقت ہر لحظہ ادا ہو رہا ہے۔ ہماری جان کو اس معاملے میں کیا علم ہے، کیا غم ہے، اگر اس جان سے فعل ابدیت صادر ہو جائے، ادا ہو جائے، جس مالک کی کائنات میں ہم بستے ہیں اس پر فعل شکرانہ نماز کی صورت میں ادا ہو جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ جس مالک نے یہ خوبصورت جان و دل ہمیں عطا کی ہے اس کو ہم نماز کے ذریعے راضی کر لیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس کی نعمتوں پر پل پل ہم پلتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ اس کی نعمتوں کا شکر ہم بصورت نماز ادا کر دیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، نماز کے لیے جگہ کی پاکیزگی کی شرط اس لیے رکھی ہے تاکہ جگہ کی ناپاکی کے ذریعے نقصان دینے والے جراثیم اور چھوتی امراض سے انسان بچ سکے۔ اگر نماز کے ذریعے امراض لگنے لگیں تو عمل صلاۃ بذات خود دلی بیزاری اور قلبی تنگی اور عملی لا تعلقی کا باعث بن جائے گا۔ نماز کے لیے کپڑے اگر ناپاک اور گندے ہوں گے تو اللہ کے گھر میں آنے والوں کو وہ شخص بیزار کرے گا اور اپنے ناپاک اور گندے کپڑوں کی اور بدبو کی وجہ سے عمل صلاۃ سے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک اور صاف کپڑے پہننے کا حکم دیا ہے اور اپنے لباس کو خوشبو سے، عطر سے معطر اور خوشبودار کرنے کو اپنی سنت قرار دیا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، انسان کو علم عمرانیات میں سوشل اینیمل کہا جاتا ہے۔ یہ انسان ہمیشہ دوسرے انسانوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے۔ اسلام نے روزانہ اسے سارے محلے میں اور اپنے علاقے میں لوگوں سے ملنا ہوتا ہے۔ وہ نماز کے ذریعے سے لوگوں سے ملاقات کرتا ہے، نماز کے ذریعے سے لوگوں کے احوال کو دریافت کرتا ہے اور ان کی مشکلات کو جانتا ہے۔ عمل صلاۃ کے لیے باری تعالیٰ نے اوقات خمسہ کو مختص کر دیا ہے۔ اس اعتبار سے اسلام کا سب سے بڑا عنوان اور اسلام کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ یہ خدمت انسانیت کا دین ہے۔ انسان 5 وقت اپنے مسلمان بھائی سے مل کر اس کے حال و احوال کو دریافت کرتا رہتا ہے، اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، اس کی ذہنی الجھنوں کو حل کرتا ہے، اس کے معاشرتی مسائل کو معلوم کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے وجہ اطمینان و سکون بنتا ہے۔ یہ دین تو انسان کو دیگر انسانوں سے جوڑنے والا ہے اور ان کے دکھ درد اور خوشی اور غمی میں شریک کرنے والا ہے۔ اس سے خوبصورت کوئی طریقے حیات اور کوئی دین ہرگز نہیں ہے۔ ہر انسان فطرتی طور پر عزت و وقار چاہتا ہے۔ جب انسان عمل صلاۃ پر مواظبت اور پابندی اختیار کرتا ہے تو باری تعالیٰ اس کو دنیا کی ساری نعمتیں عطا کرتا ہے، مختلف نفسیاتی امراض سے اس کو محفوظ کرتا ہے، اس کے اندر سے احساس کمتری کا خاتمہ کرتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، نماز کا سارا عمل بہترین حسن ترتیب سے تکمیل کی منزل پر پہنچتا ہے۔ انسان سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھاتا ہے۔ اس تکبیر تحریمہ کے عمل سے انسان کے بازوؤں اور گردن کے پٹھوں اور شانوں کے پٹھوں کی ورزش ہوتی ہے۔ امراض قلب کے مریضوں کے لیے یہ انتہائی مفید ورزش ہے اور یہ ورزش انسان کو فالج کے خطرات سے محفوظ کرتی ہے۔ اس کے بعد ہم نماز میں دائیں بائیں ہاتھ
دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر باندھتے ہیں اور دائیں ہاتھ سے غیر مری شعائیں انویزیبل ریزز نکلتی ہیں، یہ مثبت ریزز شعائیں ہوتی ہیں، جبکہ بائیں ہاتھ سے نیگیٹو ریزز نکلتی ہیں۔ انسانی نگاہیں حالت قیام میں سجدے پر ہوتی ہیں۔ اب یہ نگاہیں دائیں ہاتھ کی مثبت شعاؤں سے گزرتی ہوئی سجدے کے مقام تک جاتی ہیں، اس لیے دائیں ہاتھ کو اوپر رکھا جاتا ہے تاکہ انسانی نگاہوں کو مثبت شعائیں میسر آئیں۔ دائیں ہاتھ کی مثبت شعائیں بائیں ہاتھ کو منتقل ہو کر انسانی حیات کے لیے قوت، طاقت، تحرک اور توازن کا باعث بنتی ہیں۔ یوں انسانی زندگی متوازن اور معمولات حیات آسان ہو جاتے ہیں اور انسانی زندگی پریشانیوں سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے اگر کوئی ہاتھ فالج کا شکار ہو جائے تو اطباء دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ایک دوسرے سے لہریں اور شعائیں منتقل کر کے مفلوج ہاتھ کو طاقت اور قوت بخشتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، نماز انسان کی شخصیت کو بناتی ہے۔ انسانی شخصیت کی سب سے بڑی خوبی وقت کی قدر، وقت کی پابندی اور اپنے وقت کا صحیح استعمال ہے۔ عمل صلاۃ کی بنیاد ہی وقت کی پابندی پر رکھی گئی ہے۔ ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت کتابا موقوتا، سورہ النساء میں بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے۔ نماز اپنے اندر ایک ڈسپلن رکھتی ہے، جو ایک نمازی کو ڈسپلن یہ نماز سکھاتی ہے۔ نماز انسان کی زندگی کو اعلیٰ ترین زندگی بناتی ہے اور اس کی زندگی کو خوبصورت بناتی ہے۔ نماز سے اطاعت امیر کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ دائیں بائیں کھڑے نمازیوں کے ذریعے امیر و غریب، آقا و غلام کا فرق ختم ہوتا ہے، معاشرے میں مساوات آتی ہے، برابری آتی ہے۔ انسانی مساوات اور برابری کی عادت نماز کے ذریعے سے فروغ پاتی ہے۔ نماز میں معاشرتی اصلاح کا بہترین خدائی نظام رکھا گیا ہے۔ نماز ہمارے دنیاوی مسائل کا حل ہے، ہماری بیماریوں اور پریشانیوں کا علاج ہے، اخروی نجات کا وسیلہ و سبب ہے۔ یہ انسان کے نفسیاتی اور دماغی امراض کے لیے ایک عمدہ علاج نماز ہے۔ عام لوگوں کی نسبت نمازی لوگ بہت کم ڈپریشن کا مریض ہوتے ہیں، اس لیے نماز ڈپریشن سے اور مایوسی سے بچاتی ہے۔ تہجد اور فجر کے لیے سحر خیزی ڈپریشن کے مرض کو جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے، اس لیے فجر کی نماز کو فرض اور تہجد کی نماز کو مسلمانوں کے لیے مستحب بنایا گیا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کی نماز یہ فرض تھی۔ اس لیے ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، خاص تمہارے لیے یہ زائد ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، نماز میں جب ہم نے قیام کر لیا تو اس کا اگلا مرحلہ رکوع کا آتا ہے۔ وہ لوگ جو بچپن سے نماز کی پابندی کرتے رہتے ہیں، نماز میں قیام کے بعد وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ پر عمل کرتے رہتے ہیں، وہ بہت ہی کم لوگ کمر درد اور گھٹنوں کے درد میں مبتلا ہوتے ہیں۔ رکوع ہمارے حرام مغز کی کارکردگی میں اضافہ کرتا ہے۔ وہ مریض جن کے اعضاء سن ہو جاتے ہیں، وہ رکوع کے عمل کے ذریعے اس مرض سے نجات حاصل کر لیتے ہیں۔ رکوع سے کمر درد کے مریض شفا پاتے ہیں۔ رکوع سے گردوں میں جو پتھری بننے کا عمل ہوتا ہے وہ سست پڑ جاتا ہے اور آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ رکوع کا عمل پتھری کے اخراج کا باعث بنتا ہے۔ رکوع سے ٹانگوں کے فالج زدہ مریض چلنے پھرنے لگتے ہیں۔ رکوع سے دماغ اور آنکھوں کی طرف دوران خون کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے دماغ اور آنکھوں کی کارکردگی بڑھ جاتی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رکوع کے بعد ایک نمازی سجدہ کرتا ہے۔ سجدہ انسان کے دماغ کی شریانوں کو زیادہ خون پہنچاتا ہے۔ جسم میں سجدے کی حالت ہی خون کو دماغ کی طرف زیادہ کرتی ہے۔ یہ سجدے کی حالت ہی ہمارے دماغ کو اور ہمارے دماغی اعصاب کو آنکھوں اور سر کے دیگر حصوں کی طرف خون کی بلڈ سرکولیشن کو متوازن کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا دماغ اور ہماری آنکھیں بہت عمدہ طریقے سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سجدے کی وجہ سے ایک نمازی کے چہرے پر تازگی رہتی ہے، اس کا چہرہ نماز کے نور سے منور رہتا ہے۔ نماز نہ پڑھنے اور سجدہ نہ کرنے والوں کے چہروں پر افسردگی، مایوسی
مسلسل چھائی رہتی ہے۔ نماز میں لمبے سجدے سے انسان کے چہرے پر خوبصورتی آتی ہے، رعنائی آتی ہے، زیبائی آتی ہے، اور سجدہ انسان کو اپنے رب کے بہت زیادہ قریب کرتا ہے۔ نماز میں قربت مولا کا اعلیٰ ترین رکن سجدہ ہے۔ جب نمازی سجدے میں اپنا سر زمین پر رکھتا ہے تو اس کے دماغ اور ذہن کی ساری روشنیاں اپنی رفتار کار کو بہت زیادہ تیز کر دیتی ہیں۔ سجدے میں انسان کی روحانی قوتیں بہت زیادہ فعال ہو جاتی ہیں۔ آنکھوں کے آگے سے پردے اور حجابات مرتفع ہو جاتے ہیں۔ سجدہ بندے کو مولا کی حضوری کی کیفیت عطا کرتا ہے اور اس کی باطنی استعداد میں بے پناہ اضافہ کر دیتا ہے۔ سجدہ ہی بندے کو جلوائے حق سے آشنا کرتا ہے۔ حاضرین و گرامی قدر، نماز کے آخر پر نمازی دائیں بائیں سلام پھیرتا ہے۔ یہ عمل سلام بھی انسان کو مختلف امراض اور بالخصوص مرض قلب سے محفوظ کرتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، انتہائی اختصار کے ساتھ خلاصہ کلام کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کروں، نماز کا عمل بندوں کے لیے رب کی بارگاہ سے بہت بڑا ایک انعام عظیم ہے۔ اس انعام کی قدردانی ہی مقام بندگی کی معرفت ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے۔ ارشاد فرمایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور حضرت بلال سے فرمایا کرتے، یا بلال ارخنا بالصلاۃ، اے بلال قیام صلاۃ کے ذریعے مجھے سکون پہنچاؤ۔ انسان جسم اور روح کا مرکب ہے۔ جسم کی غذا زمین سے نکلنے والی خوراک ہے، جبکہ روح کی غذا آسمانوں سے آنے والی نماز ہے۔ دین اسلام نے انسان کے جسم اور روح دونوں کی غذا کا انتظام کیا ہے۔ ہم صبح کے وقت ناشتہ کر کے جسم کو مادی غذا دیتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھ کر روح کو روحانی غذا دیتے ہیں۔ نماز ہمارے اعضائے جسم کو صحت دیتی ہے اور ہمارے اعضائے رئیسہ، سر، پھیپھڑے، دل، جگر اور اعصابی نظام کی کارکردگی نماز کے ذریعے مؤثر ہوتی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر نماز کے ذریعے نارمل ہوتا ہے۔ چہرہ بارونق، پر نور، پرکشش اور خوبصورت ہوتا ہے۔ سارے اعضائے وضو میں رعنائی اور خوبصورتی آتی ہے۔ آنکھیں پرکشش ہوتی ہیں، سستی اور کائلی دور ہوتی ہے۔ جوڑوں کا درد نماز کے ذریعے کم ہوتا ہے۔ نفسانی اور صفری جذبات کا زور ٹوٹتا ہے۔ حالت قیام سے دماغ سے روشنیاں ریڑھ کی ہڈی کو پہنچتی ہیں اور نماز کے ذریعے ریڑھ کی ہڈی میں لچک پیدا ہوتی ہے۔ انسانی اعضاء میں لچک ہی لچک زندگی ہے اور زندگی کی حقیقت تحرک ہے، تابانی ہے۔ نماز کا قیام ہمارے گھٹنوں، ہمارے ٹخنوں، ہمارے پیروں، ہماری پنڈلیوں، ہمارے پنجوں، ہمارے ہاتھوں اور ہماری ٹانگوں کے جوڑوں کو مضبوط کرتا ہے۔ ہمارا رکوع ہمارے معدے کو قوی بناتا ہے، ہمارے نظام انہضام و ہضم کو درست کرتا ہے، قبض کا خاتمہ کرتا ہے۔ رکوع ہمارے بڑے ہوئے اور پھیلے ہوئے پیٹ کو کم کرتا ہے، ہمارے جگر اور گردوں کو فعال کرتا ہے۔ رکوع کے ذریعے ہماری کمر اور پیٹ کی چربی کم ہوتی ہے، دوران خون کا عمل تیز ہوتا ہے۔ رکوع سے ہمارے بازو کے پٹھے مسل مضبوط اور طاقتور ہوتے ہیں۔ سجدہ ہماری ریڑھ کی ہڈی میں لچک پیدا کرتا ہے۔ سجدہ ہماری رانوں پر زائد گوشت کو کم کرتا ہے، ہمارے کولوں کے جوڑوں میں چکنائی کی مقدار کا ازالہ کرتا ہے، اور نماز کا سارا عمل ہمارے جسم کو سمارٹ خوبصورت بناتا ہے۔ نماز میں سجدہ ہمارے معدے کی جلن کا خاتمہ کرتا ہے۔ سجدے سے ہمارے دانت، آنکھیں اور پورا چہرہ خون کے بہاؤ کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ رخساروں کی جلیاں ختم ہوتی ہیں، دماغی یاداشت میں اضافہ ہوتا ہے اور فہم و فراست بڑھتی ہے۔ انسان میں تفکر و تدبر کی صلاحیت پروان چڑھتی ہے، اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہمارے گھٹنوں اور پنڈلیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ نماز کے آخر پر دائیں بائیں سلام پھیرنے کا عمل انسان کو فرض کی ادائیگی اور تکمیل کی بنا پر اشاش بشاش کرتا ہے۔ نماز کے یہ سارے فوائد اس وقت حاضرین گرامی قدر میسر آتے ہیں جب اس نماز کے ظاہری آداب کو بجا لایا جائے، اس کے باطنی تقاضوں کو بھی مکمل کیا جائے، اور اپنی نماز کو اطاعت و اتباع رسول کے قالب میں ڈھالا جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہماری نماز رسول کی، صلاۃ رسول کی
آئینہ دار ہو جائے اور ہماری نماز کے سارے عمل میں نماز کی روح صلاۃ رسول، نماز رسول، وہ روح ہماری نماز کی ہو، اور حتیٰ کہ ہمارا قیام و رکوع، سجدہ و تشہد اتباع رسول کی تلاش میں ڈل جائے، اور تلاش رسول سے تلاش مولا کے قالب میں ڈل جائے، اور ایسی نماز کو الصلاۃ معراج المومنین سے تعبیر کیا گیا۔ اسی نماز کی منظر کشی کرتے ہوئے اقبال کہتا ہے، مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔